السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اللہم صلی علی محمد۔ معزز سامعین و حضرات، لائق صد احترام طلباء و طالبات، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج الحمدللہ ہم نے پہلی تراویح بھی ادا کر لی ہے۔ اس پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو سب سے پہلی بات اس انسان کو آدم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمائی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ہماری طرف سے ضرور تمہارے لیے ہدایت آئے گی۔ اگر تم نے ہماری طرف سے نازل کردہ ہدایت کی فرما برداری اختیار کی تو پھر تمہیں کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات تمہیں پھر وہ کھویا ہوا مقام عطا کر دیں گے۔ یہ بہت اہم میسیج ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارہ کے اندر ہمیں دیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو یہ تسلی دی ہے۔ دوسری بات اہم ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا شان نزول تو خاص ہوتا ہے مگر اس کا حکم عام ہے۔ قیامت تک کے لیے آنے والے انسان اس سے اسی طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح جب یہ کتاب نازل ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے فائدہ اٹھایا۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اس کا شان نزول تو خاص ہوتا ہے مگر اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں ابتدا میں اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے، اور یہ تصور ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ اب یہ قرآن مجید ہم سے مخاطب ہے، اور یہ انسان قرآن مجید کا مخاطب ہے، اور ابتدائی طور پر پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو وہ 4 بنیادی اصطلاحات ہیں کہ جس کے گرد قرآن مجید کی پوری تعلیم گھومتی ہے۔ الہ ہے، رب ہے، عبادت ہے اور دین ہے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو سمجھ لینا چاہیے، اور قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت ہے جس کو ہم سورہ الفاتحہ کہتے ہیں، اور یہ سورہ الفاتحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
عطا کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی چند ابتدائی آیات کے نازل ہونے کے بعد، جس طرح پہلی 5 آیات ہیں سورہ العلق کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 ابتدائی آیات ہیں جو غار حرا میں ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئیں۔ اور یہاں یہ بات بھی آج کیونکہ ہمارا ابتدائی لیکچر ہے، یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو تعریف ہے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بواسطۃ جبریل المتعبد بتلاوتہ والمتواتر الینا بالنقول، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور بذریعہ جبریل نازل ہوا ہے، اور یہ ہم تک نسل در نسل پہنچا ہے۔ کوئی صدی ایسی نہیں اس کے نزول سے لے کر اب تک، کوئی صدی ایسی نہیں، اور صدی میں کوئی سال اور کوئی مہینہ اور کوئی ہفتہ ایسا نہیں کہ جس میں اس قرآن مجید کے پڑھنے والے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر موجود نہ رہے ہوں، اور یہ ہم تک اس طرح متواتر شکل کے اندر پہنچا ہے، اور اس کا پڑھنا اجر اور ثواب کے لائق ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ ابتدائی تعریف ہے، ایک بنیادی تعریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ کنسیپٹ، یہ تصور اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح پوری کائنات کا بادشاہ ہے اسی طرح یہ تمام کلاموں کی بادشاہ کلام ہے۔ تو ان ابتدائی آیات کے بعد سورہ المدثر کی آیات نازل ہوئی ہیں، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دین کے لیے کمر بستہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ کا پیغام بہت ہی آفاقی ہے، اور ایک اپنے اندر ایک آفاقیت اور عالمگیریت رکھتا ہے، اور یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو توحید ہے یہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک توحید ربوبیت ہے، ایک توحید الوہیت ہے، اور ایک توحید الاسماء والصفات ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تینوں طرح کی توحید جو ہے وہ ہمیں سمجھا دی ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، توحید ربوبیت یہ ہے جو سب سے پہلا تصور ہمیں اپنے ذہن کے اندر بٹھانا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تصور ہے کہ پوری کائنات کا خالق جو ہے، مالک جو ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ زمین آسمان، جو کچھ ان زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اس کو بنانے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ چاند ستارے، یہ ہوا پانی، اس سب چیزوں کا خالق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تمام قسم کی مخلوقات، اس کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے اور ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، تو یہ بات بھی اپنے ذہن کے اندر بٹھانی چاہیے اور اس عقیدہ کو مضبوط کرنا چاہیے کہ اب ان تمام مخلوقات کو پالنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور یہ توحید ربوبیت ہے، اور توحید ربوبیت کا انکار اس کائنات کے اندر کسی نے نہیں کیا۔
اور دوسری توحید جو ہے وہ توحید الوہیت کی ہے کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ تمام کائنات کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہیں، تو پھر اب لائق یہ ہے کہ اسی ذات کی عبادت کی جائے۔ اور یہ جو عبادت کا کنسیپٹ ہے، یہ تصور جو ہے، یہ اصلاً وہ تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس لیے دیا ہے تاکہ یہ بندہ انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو اپنا مقتدر اعلیٰ مان لے اور پھر اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ توحید الوہیت کا تصور ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اب تم نے اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اسی کے سامنے اپنی مناجات، اپنی دعائیں پیش کرنا ہے، اسی کے سامنے تم نے رکوع کرنا ہے، اسی کے سامنے قیام کرنا ہے۔ یہ توحید الوہیت کا تصور ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایک آفاقی تصور ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے عطا کیا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم بات سمجھائی ہے کہ جو ایک مومن اور ایک مسلمان اور ایک صحیح العقیدہ، ایک فطرت سلیمہ والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دعا مانگتا رہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلانا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے دیا ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے۔ اور اسی سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی انسان اپنے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر جو ایک تہذیب، کلچر اور ورثے کا کنسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں عطا کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم تہذیب وہ اختیار کرو، کلچر وہ اختیار کرو، عادات وہ اختیار کرو، رسوم و رواج وہ اختیار کرو جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے عطا کیے ہیں، جو اس کائنات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کے صالح بندوں نے اختیار کیے ہیں۔ تم وہ عادات اختیار کرو، وہ معاشرت اختیار کرو، وہ سماجیت اختیار کرو جو ان بندوں کے ذریعے، جو اللہ کے نیک اور مومن بندے ہیں ان کے ذریعے آئے ہیں۔ اور یقیناً پھر بندہ اللہ کے حضور یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ جن تہذیبوں کو تو نے غرق کیا، جن تہذیبوں کو، جن معاشروں کو تو نے تباہ و برباد کیا اپنی نافرمانی کی صورت میں، گناہوں کی صورت میں، اور جو انسان ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس وجہ سے تو نے جن معاشروں کو تباہ و برباد کیا، اللہ ہمیں ان معاشروں کے ساتھ نہ ملانا۔ تو یقیناً یہ ایک آفاقی پیغام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ کے ذریعے دیا ہے۔ تو اگر آپ پھر ان سورہ فاتحہ کے مضامین کی روشنی میں جو پہلا سپارہ ہے سورہ البقرہ کا، اس کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ البقرہ میں ابتدائی طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تمہاری امت کو ہم نے فضیلت دی ہے، مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس وجہ سے دیا ہے کہ تم علم اور تہذیب کی جو امت ہو، تم علم والی امت ہو اور علم کو پرموٹ کرنے والی امت ہو۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر برتری اور مقام دیا ہے، اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ دیکھیں پہلی وحی اور اس کے اندر بھی اقرا کے الفاظ ہیں، تعلیم اور تدریس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اقرا، اس امت کی معراج یہ ہے، اور قرآن مجید کا پہلا آفاقی پیغام یہ ہے کہ تم تعلیم حاصل کرنے والے بنو اور تم
اپنی ترقی کی، اپنی تعمیر کی، اپنی سوسائٹی کی جو بنیاد ہے وہ تعلیم کے اوپر رکھو، قلم اور کرتاس کے اوپر رکھو، تحقیق کے اوپر رکھو۔ اگر تم اپنی ترقی کی بنیاد جو ہے، اپنی تعمیر اور ترقی کی جو بنیاد ہے وہ تعلیم کے اوپر رکھو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیگر اقوام کے اوپر برتری عطا کرے گا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برتری عطا کی تو وہ اس کا بنیادی چیز وہ تعلیم تھی، وہ علامہ سیکھ لیے۔ آدم علیہ السلام نے وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور پھر اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ اور اس کے بعد دیکھیں جتنی اقوام آتی گئیں، اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں اور ان کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں، اقوام اور ملل کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں، تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برتری دی، ان کو مقام دیا جو لوگ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہوئے، جن لوگوں نے اس وقت کی تہذیب اور معاشرت کے اندر اخلاقیات کو پروموٹ کیا۔ دیکھیں جتنے انبیاء علیہم السلام ہیں، اگر وہ ان کی کامیابی کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو اگر آپ اس کی جو تحقیق کریں، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کے پیچھے سماجی ترقی ہے، اور سماجی ترقی علم کی بدولت ہے، اعلیٰ اخلاقیات کی بدولت ہے، بہترین تہذیب اور معاشرت کی بنیاد پر ہے۔ تو ان لوگوں نے کنکریٹ طور پر مضبوطی کے ساتھ جو وہ تعلیم کی فیلڈ تھی اس کو اختیار کیا، اور ہر نبی کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی، جو علم دیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی قوم کی رہنمائی کی ہے، اور اپنی قوم کو جو ہے جو ان کے اوپر ایک معاشی بحران تھا، اپنی بہترین مینجمنٹ اور پلاننگ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بحران سے نکالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بہترین تعلیمی ایجوکیشنل پلاننگ اور مینجمنٹ کے ذریعے ہی جو ہے وہ اس کو اپنی قوم کو بحرانوں سے نکالا ہے اور تعلیم کو، علم کو پروموٹ کیا ہے۔ اور دیکھیں یہ اس سورہ کا بنیادی پیغام جو ہے وہ یہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے عیاں ہوتا ہے کہ تم تعلیم کے اوپر اور تحقیق کے اوپر جو ہے وہ تعمیر اور ترقی کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اور اگر تم اپنی پالیسیوں کی، اگر تم اپنی تہذیب اور معاشرت کی بنیاد قرآن مجید کی ان تعلیمات پر رکھو گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات تمہیں سربلند کر دیں گے۔ اگر تم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو پھر دیکھنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ تو پہلی اور بنیادی چیز جو کسی بھی معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ تعلیم ہے، اور اس پہلے سپارے کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے اصلاً اہل ایمان مسلمانوں کو، مسلم معاشروں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی جو ترقی ہے، اس کی فضیلت کا جو راز ہے وہ تعلیم ہے۔ اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور اگر تم بحرانوں سے نکلنا چاہتے ہو، اگر تم ان مسائل، ان مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم اپنے مروجہ حالات کے مطابق تعلیم حاصل کرو۔ جیسے حالات ہیں، جیسے چیلنجز ہیں، جیسے مسائل ہیں، پھر تم ان مسائل اور چیلنجز کو سامنے رکھ کر اپنی کریکلم ڈیولپ کرو، نصاب بناؤ، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دو، سائنس کو فروغ دو، نیچرل سائنسز کو فروغ دو، سوشل سائنسز کو فروغ دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً قرآن مجید کی ان ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہی معاشروں کو پروموٹ کیا ہے۔ اور دوسری بات جو اس سپارے کا اہم پیغام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اوفو بعہدی اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم معاہدات کو پورا کرو، ایگریمنٹس کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاہدات کا ذکر کیا ہے۔ ان معاہدات میں سب سے پہلے وہ معاہدات ہیں جو اس انسان نے اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہیں،
وہ عبادت کا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، وہ نماز کا ایگریمنٹ معاہدہ ہے، وہ روزے کا ایگریمنٹ معاہدہ ہے، وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا معاہدہ ہے، وہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا معاہدہ ہے، وہ یتیموں کے ساتھ نیکی کرنے کا معاہدہ ہے، وہ انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا، فلاح و بہبود کا معاہدہ ہے۔ تم ان معاہدوں کو پورا کرو جو اللہ کے ساتھ کیے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کیے ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، جو حقوق العباد ہیں، تم ان معاہدوں کو پورا کرو۔ جب تم ان معاہدوں کو پورا کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے معاہدوں کو پورا کرے گا۔ وہ اللہ کے معاہدے کیا ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سپارے کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات تمہارے اوپر کشادگی پیدا کر دیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات تمہیں معیشت کے جو بحران ہیں ان معیشت کے بحرانوں سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اور جو آج تمہارے اوپر بد اخلاقی چھائی ہوئی ہے اور یہ بد تہذیبی کا جو بحران ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایگریمنٹس کو پورا کرنے کی صورت میں آج جو بد تہذیبی کا بحران ہے اس بحران سے بھی تمہیں نجات دیں گے۔ تو بنیادی طور پر اس پہلے سپارے کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے جو ہمیں میسج دیا ہے، جو ہمیں پیغام دیا ہے، وہ یہی میسج اور پیغام ہے کہ تم اپنی ترقی کی بنیاد جو ہے وہ بہترین علم کے اوپر رکھو۔ جس قدر تمہارے اندر علم مضبوط ہوگا، ٹیکنالوجی مضبوط ہوگی، سائنس مضبوط ہوگی، اسی قدر تم مستحکم ہوگے، مضبوط ہوگے اور تم بحرانوں اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تو میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس سپارے کا اہم پیغام اور میسج ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو اسٹیبلشڈ کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے رویوں کو درست کرو۔ وہ رویے تمہارے کس طرح درست ہو سکتے ہیں؟ ان رویوں کو درست کرنے کے لیے اپنے سامنے انبیاء علیہم السلام جو ہیں ان کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو سامنے رکھو، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ دیکھو، تمہارے لیے اسماعیل علیہ السلام بہترین نمونہ ہیں، اور جناب اسحاق علیہ السلام بہترین نمونہ ہے، اور پھر اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بندے بن جاؤ۔ مختلف تہذیبوں کی پیروی چھوڑ کر اس تہذیب کو اختیار کرو جو انبیاء علیہم السلام نے تمہیں دی ہے، اور اس تہذیب کا جو نام ہے وہ مسلم ہے، وہ مسلم تہذیب ہے، وہ مسلمان ہونا ہے، اور وہ مسلمانوں جیسے اعمال اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔